اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کے مسائل اور ان کا حل میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم ہیلتھ ٹپس ان اردو کے حوالے سے بات کریں گے۔ جیسی غذا ہو صحت بھی ویسی ہوتی ہے۔ اچھی غذا سے مراد ایسی غذا ہے جو توانائی اور صحت بخشے۔ امراض کا مقابلہ جسم کی قوت مدافعت کے مستحکم ہونے ہی سے ممکن ہے۔ قوت مدافعت کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ جسم کو درکار غذائی اشیاء مل سکیں۔ ایسی غذا جدید اصطلاح میں حفاظتی غذا کہلاتی ہیں۔ اس غذا کا مقصد جسم کو امراض سے بچانا، زندگی طویل اور خوشگوار بنا کر صحت مند رکھنا ہے۔ لڑکپن میں غذا کے معاملے میں دو باتیں اہم ہوتی ہیں: معیار اور مقدار۔ لڑکپن اور بلوغت کا دور انسانی جسم میں نہایت اہم تبدیلیوں کا دور ہوتا ہے۔ 9 سے 18 سال کے لڑکے اور لڑکیاں اس عمر میں ہی تبدیلیوں کے اثرات سے گزرتے ہیں۔ اسی دور میں ہارمونز کی سطح میں تبدیلی سے جسم کی نشوونما بہتر انداز میں ہوتی ہے۔ تاہم ہارمونز کی تبدیلی سے کبھی کبھار مسائل بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اس دوران اکثر نوجوانوں کے چہرے پر کھیل، دانے اور مہاسے ابھر آتے ہیں اور مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس دور میں کبھی کبھی تو اچھا محسوس ہوتا ہے اور خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اور کبھی کبھی غمگین کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ چہرہ پرکشش نہیں رہا۔ یہ وہ دور ہوتا ہے جب نوجوان سراپے پر بہت زیادہ توجہ دینے لگتے ہیں اور اپنے چہرے کا دوسرے افراد کے چہروں سے موازنہ کرتے ہیں۔ لباس میں فیشن کے انداز اور رنگ ڈھنگ بھی بدلتے ہیں۔ اس عمر میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ متوازن خوراک ہے۔ جتنا ممکن ہو سکے مختلف اجزاء پر مشتمل متوازن غذاؤں کا استعمال ہونا چاہیے۔ اکثر نوجوانوں کی غذائی عادات والدین کو پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ مثلاً ناشتہ نہ کرنا، وزن کم کرنے والی غذا، یا اس کے برعکس زیادہ حرارے دار، مرغن و شیریں یا فوری تیار ہونے والی غذاؤں کا استعمال۔ فاسٹ فوڈز کا شوق اور رغبت سے استعمال۔ زندگی کے آئندہ ادوار کی تیاری اور تندرستی کا دار و مدار بھی اس دور کی غذا پر ہے۔ مناسب غذا سے لڑکپن کی نشوونما بھی ٹھیک رہتی ہے۔ لڑکپن کی نشوونما یا بلوغت کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس دوران جسم کو خوب غذائیت چاہیے۔ اس عمر کے لڑکوں میں عضلات، پٹھوں اور ہڈیوں کی نشوونما میں اضافہ ہوتا ہے۔ لڑکیوں کو 2100 سے 2200 اور لڑکوں کو 2800 تک حراروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالعموم یہ کہا جا سکتا ہے کہ لڑکپن میں اسی قدر غذا کی ضرورت ہے جس قدر سخت جسمانی محنت کرنے والے محنت کش کو، یعنی 2500 سے 3000 حرارے روزانہ بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اس کا انحصار جسمانی فعالیت پر بھی ہے۔ فٹ بال کھیلنے والے لڑکوں کو 4000 حرارے یعنی کیلوریز روزانہ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ لڑکپن میں صحت کی بحالی اور بڑھوتری اور نشوونما کے لیے ان اجزاء کا خیال رکھنا چاہیے۔ پروٹین سے جسم کو توانائی ملتی ہے۔ یہ گوشت، مچھلی، بادام، اخروٹ، دالوں، دودھ، دہی اور پنیر میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح کاربوہائیڈریٹس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں شکر اور نشاستہ یہ دونوں شامل ہیں۔ اس سے جسم میں حرارت اور انرجی پیدا ہوتی ہے۔ دال، چاول اور مختلف اناجوں میں نشاستہ اچھا خاصا موجود ہوتا ہے۔ سویاں، میدا، بیسن کے پکوان، آلو، شکر وغیرہ بھی نشاستے کے زمرے میں آتے ہیں۔ ریشہ دار غذائیں۔ اچھی صحت کے لیے غذائی ریشے کی بڑی اہمیت ہے۔ خاص طور پر لڑکپن میں غذائی ریشے پر مشتمل غذاؤں کے استعمال سے ہضم کا نظام چست رہتا ہے۔ غذائی ریشے کے استعمال سے خون میں کولیسٹرول کی سطح بھی کم رہتی ہے، کیونکہ یہ غذا میں شامل رہنے والی فاضل چکنائیوں کو جذب کر کے انہیں خون میں شامل ہونے سے روکتا ہے۔ سبزیاں، اناج، پنیر،
بادام، اخروٹ، پھل غذائی ریشے کے اچھے ذرائع ہیں۔ ماہرین صحت دن میں 3 سبزیاں اور 2 پھلوں کے علاوہ بے چنے آٹے کی روٹی کھانے کا مشورہ دیتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ ہم سب چنا ہوا آٹا ہی کھاتے ہیں آج کل۔ جتنی بھی آپ کو بازار سے روٹی ملتی ہے یا آپ جو آٹا خریدتے ہیں تو سپر اور بالکل سفید جو ہوتا ہے وہ سارا چنا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس میں جو فائبر اس سے نکلا ہوا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جو ریڈ سرخ روٹی ہوتی ہے جو کہ بغیر چنے کی ہوتی ہے اس کو یوز کریں۔ پھلوں میں عام طور پر آڑو، کینو، موسمی مالٹے، سیب، کیلے زیادہ کھائے جاتے ہیں۔ پاکستان ان خوش نصیب ملکوں میں ہے کہ جہاں کئی پھل کثرت سے پیدا ہوتے ہیں۔ چکنائی والی غذائیں، جسم کو تھوڑی چکنائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے چکنائی والی غذاؤں کا استعمال بھی ضروری ہے، تاہم اس کا مقدار زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ نہ صرف چربی بڑھا کر موٹا کریں گی بلکہ دل پر بھی اس کے مضر اثرات مرتب ہوں گے۔ چکنائی والی غذاؤں میں مکھن، پنیر، دودھ، گوشت، کچھ ساس اور فرائیڈ فوڈز شامل ہیں۔ وائٹامنز ایسے کیمیائی مادے ہوتے ہیں جن کا غذا میں مناسب مقدار میں ہونا بہت ضروری ہے۔ وائٹامنز جسم کے اندر بہت کم مقدار میں پیدا ہوتے ہیں، چنانچہ غذا میں ان کی اتنی مقدار ہونی چاہیے جس سے صحت قائم رکھی جا سکے۔ وائٹامن اے، بی کمپلیکس، سی، ٹی اور ای یہ سب جسم کی نشوونما کے لیے اہم ہیں، بالخصوص دوران بلوغت ان کی اشد ضرورت پڑتی ہے۔ وائٹامن اے جلد، بالوں، دانتوں اور آنکھوں کو صحت مند رکھتا ہے۔ چہرے کے کھیل، مہاسوں اور پھوڑے پنسیوں کے لیے بھی مفید ہیں۔ یہ وائٹامنز جگر، مکھن، انڈے، گاجر، پالک اور پھول گوبھی میں پایا جاتا ہے۔ وائٹامن بی ہماری روزمرہ کی غذاؤں میں پائے جاتے ہیں، جیسے روٹی، گوشت، مچھلی، ہری سبزیاں، مکھن اور دودھ وغیرہ۔ اس کے بعد باری آتی ہے کیلشیم کی۔ لڑکپن میں کیلشیم کی درکار مقدار روزانہ 1200 ملی گرام تک ہو سکتی ہے۔ یہ مقدار 1 لیٹر دودھ یا اس کے مساوی دہی یا پنیر سے حاصل ہو سکتی ہے۔ جو بچے دودھ ناپسند کرتے ہیں انہیں دہی یا پنیر دیا جا سکتا ہے۔ گھریلو پنیر میں چکنائی بھی کم ہوتی ہے۔ آئس کریم کھانے سے کیلشیم کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ اس کی شکر چکنائی مزید خرابی کا باعث بن سکتی ہے۔ تو یہ جو مت ہے کہ بس ہم بچوں کو آئس کریم دے دیں گے یا جو آپ اشتہاروں میں دیکھتے ہیں وہ سراسر جھوٹ ہے، اور اس پر بالکل نہ جائیں۔ جو نیچرل چیزیں ہیں ان کا استعمال کریں، تو اس سے جو فائدہ ہوگا وہ آپ نے خود نوٹس کیا ہوگا۔ آج سے 20-25 سال پہلے جو بزرگ ہوا کرتے تھے وہ کس حد تک صحت مند ہوتے تھے، اور آج جو کہ جوان ہیں ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے۔ تو اس کے پیچھے یہ جو انہیلدی ڈائٹ ہے یہ اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اب لڑکپن میں قلت کیلشیم کی اہم وجہ کولا مشروبات بھی ہیں۔ ان مشروبات میں فاسفورس کی بڑی مقدار کی وجہ سے جسم میں فاسفورس اور کیلشیم کا تناسب و توازن بگڑ جاتا ہے اور جسمانی کیلشیم استعمال میں نہیں آ سکتا۔ کولا مشروبات زیادہ پینے والے نوجوانوں کا آئندہ زندگی میں ہڈیوں کے متعلق امراض میں مبتلا ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ لڑکپن میں اچھی جسمانی اور ذہنی صحت کا دار و مدار مناسب و متوازن غذا، ضروری آرام۔ تو لڑکپن میں اچھی جسمانی اور ذہنی صحت کا دار و مدار مناسب و متوازن غذا، ضروری آرام، مناسب ورزش، تمباکو اور منشیات سے اجتناب، مناسب مقدار میں پانی اور پھلوں کے تازہ جوس پینے پر ہیں۔ تو اگر آپ وزن کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں یا صحت مند ہونا چاہتے ہیں تو ان سب چیزوں پر آپ عمل کریں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔
امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کو ضرور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور جو آپ کے سجیشنز ہوں اس حوالے سے تو وہ ضرور کامنٹ سیکشن میں لکھ دیجیے گا. اس کا ریفرنس ہے urdupoint.com, اور وہاں پر جا کر آپ یہ چیک کر سکتے ہیں. یہ کمپلیٹ لسٹ یا مجھے بتا دیں, میں کمپلیٹ سٹیپس پبلش کر دوں گا ویڈیو کے ساتھ. امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.